Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name's Aisha Rosalie and this is my Revert story. میں برطانیہ میں پیدا ہوئی. میرے والدین کرسچن تھے، لیکن میری پرورش مذہب کے بغیر ہوئی تھی. میرا کوئی مذہب نہیں تھا. دنیا کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اس دنیا جس کو میں دیکھ رہی ہوں وہ اس سے بہت بڑی ہے، اور نہ مجھے خدا کے بارے میں کوئی علم تھا، اور نہ کبھی میں نے اس خدا کے بارے میں سوچا تھا. لیکن جب میں نے ترکی کا سفر اختیار کیا تو مجھے مذہب اور خدا کے بارے میں کافی معلومات ہوئی، اور مجھے وہ راستہ نظر آنے لگا. اس وقت میں استنبول میں ایک ہاسٹل میں مقیم تھی. میرا کام اس وقت صرف ٹورزم کے بارے میں تھا، یعنی سیر و سیاحت کے بارے میں. میرا وقت گزر رہا تھا. استنبول میں ہر کوئی بلیو مسجد یعنی سبز مسجد کے بارے میں بولتے رہتے تھے. میں نے سوچا کہ میں بھی ایک دن اس مسجد کا نظارہ کروں گی، لیکن میرے پاس حجاب نہیں تھا. پھر بھی ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ میں ادھر جاؤں گی. مسجد کے قریب ایک چھوٹی سی دکان میں نے حجاب خریدا. اس جگہ اس کی مالک نے میری مدد کی کہ کس طرح کا حجاب خریدا جائے. ہاں، البتہ اس وقت یہ حجاب جو میں نے پہنا ہے یہ وہی حجاب ہے جو میں نے اس دکان سے پہلی مرتبہ خریدا تھا. یہ حجاب میرے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے. میں اپنے ہاسٹل میں جا کر حجاب نہیں پہننا چاہتی تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہاں کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور اس لیے میں نے حجاب پہننا شروع کیا. اس لیے میں قریبی ریسٹورنٹ میں گئی تاکہ وہاں پہ جا کے اپنا حجاب پہن سکوں. میرے بال بھی سنہری تھے، بس میں اس ریسٹورنٹ میں گئی اور حجاب پہنا. میں نے شیشے میں دیکھا تو اپنے ساتھ میں نے کہا کہ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، میں فیشن کے لیے یہ حجاب نہیں پہن رہی ہوں، بس صرف ضرورت کے لیے پہنا ہے. ریسٹورنٹ سے مسجد کی طرف میں نے روانگی شروع کی، لیکن مسجد پہنچنے سے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں تسبیح خریدوں، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ پڑھتے رہتے ہیں. بس اس دکان سے جہاں سے میں نے تسبیح خریدی تھی وہ کافی سستی تھی. میں نے اس بندے سے پوچھا کہ اس تسبیح پر کیا پڑھا جاتا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ اس پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. میں نے مشکل سے ان الفاظ کو پڑھا اور کوشش کی. مسجد کی طرف جاتے ہوئے میں ان عبادات کی پریکٹس کر رہی تھی، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ 33 مرتبہ آپ نے ہر ایک دعا پڑھنی ہے. میں دعا پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میری والدہ کیا کہے گی، وغیرہ وغیرہ. جب میں مسجد پہنچی تو میں اندر عبادت کی جگہ پر نہیں گئی، بس صرف باہر سے مسجد کو دیکھتی رہی اور عبادت کی جگہ میں نہیں گئی، اس لیے کہ میں تو عبادت کے لیے نہیں آئی تھی. مسجد کے باہر کے حصے میں بیٹھ گئی اور اپنے تسبیحات یعنی تسبیح کرتی رہی. تقریباً 1 گھنٹے تک میں وہاں بیٹھی رہی اور مجھے ایک سکون اور خوشی محسوس ہو رہی تھی جب کہ میں وہاں پہ بیٹھی تھی.
یہ جگہ بہت پرسکون تھی۔ جب میں نے واپس جانا چاہا تو اچانک اذان کی آواز آنے لگی اور اذان شروع ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ اذان کی آواز بہت اونچی تھی۔ پس میں جب واپس ہونے لگی تو ہر قدم پر رکتی رہی اور اذان سنتی رہی، لیکن اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں الحمدللہ کا استعمال اس موقع پہ نہ کر سکی، بلکہ ابھی تو میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ۔ جب اذان ختم ہوئی تو میں نے اپنے فون کی طرف دیکھا، اس کی بیٹری جو کہ 50% تک تھی اچانک ختم ہو گئی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ فون کے GPS کے ذریعے اپنے ہاسٹل واپس پہنچ جاؤں۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں گھبرا گئی کہ اب فون کے بغیر میں کیسے اپنے منزل تک پہنچوں گی، لیکن پھر میں کھڑی ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کیا ہوا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے فون جیب میں رکھ دیا، تسبیح نکالی اور ہاسٹل کی طرف چل پڑی، اور سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیحات کرتی رہی، اور آخرکار اسی طرح میں ہاسٹل پہنچ گئی۔ ہاسٹل پہنچی تو میں نے قرآن مجید کا انگلش کا ترجمہ اٹھا کر پڑھنے لگی، کیونکہ ہاسٹل میں انگریزی میں ترجمہ شدہ کاپی پڑھی تھی۔ اس کے پڑھنے کے بعد میں نے حجاب پھر کبھی نہیں اتارا، 1-2 دفعہ اتارا، لیکن اس وقت میں مسلمان نہیں تھی۔ لندن واپسی پر بھی اس کے پہننے کا بڑا مزہ آیا۔ میں نے زندگی میں اس قسم کا لباس پہلے نہیں پہنا تھا۔ ہاں، البتہ مجھے کبھی اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس لباس میں اپنے آپ کو عاجز اور رحم دل سوچ رہی تھی۔ اس کے بعد میں الحمدللہ یوٹیوب ویڈیو دیکھتی رہی، اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا ایمان مضبوط ہوتا رہا اور اسلام کے بارے میں عقیدہ پختہ ہوتا رہا، اور تمام وقت اسلام کے بارے میں لیکچر سنتی رہی، اور دن بدن میں اسلام کی طرف سفر کرتی رہی۔ میں نے اپنا ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میں قرآن نہ پڑھ لوں اور اس کو سمجھنے نہ لگوں۔ اس وقت میں کلمہ شہادت پڑھوں گی، کیونکہ کس طرح میں اسلام کی طرف راغب ہوں گی اور اسلام کا مذہب قبول کروں گی جب تک مجھے قرآن کے بارے میں علم نہ ہو۔ پس میں لیکچر سنتی رہی اور اسلام کے بارے میں علم حاصل کرتی رہی، کتابیں پڑھتی رہی اور قرآن کے بارے میں بھی علم حاصل کرتی رہی، اور اپنے کمرے میں ہر وقت قرآن پڑھتی رہی اور اس کو سیکھتی رہی، کیونکہ سیکھنے کے بغیر اسلام میں داخل ہونا مجھے مشکل نظر آ رہا تھا۔ الحمدللہ جب میں نے قرآن سیکھ لیا اور مکمل پڑھ لیا، پھر میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی۔ ہاں، البتہ میں نے کلمہ شہادت صرف اپنی موجودگی میں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں اور اکیلے میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میرا گواہ صرف میرا اللہ ہے، الحمدللہ۔ میں سوچتی ہوں کہ کس طرح یہ سب کچھ میں نے اپنے آپ کیا، ایک عجیب قسم کی شہادت تھی۔ میں نے کچھ ارادہ اس وقت نہیں کیا تھا۔ اسلام کے سفر کی ابتدا اس طریقے سے کی، پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا، بس ہو گیا۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی قدرت تھی کہ اس نے مجھے اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔
اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت کہ اس نے مجھ جیسے ایک نااہل لڑکی کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا اور مجھے مسلمان بنایا۔ الحمدللہ۔ یہ میری کہانی تھی۔ شاید یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو یا شاید اچھی بھی نہ لگی ہو، مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے سنا۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی اور ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اور اس میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میں کیا کچھ سیکھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں اور میرے روزمرہ کے حالات کیا ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی میں اپنی عربی کا کورس بھی ستمبر کے مہینے میں شروع کر رہی ہوں، جو کہ 2 سال کا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں اور علم بھی حاصل کروں گی۔ اس وقت تو بس میں اور میرا لیپ ٹاپ اور میری کتابیں ہیں، اور کوشش کر رہی ہوں کہ اور بہت کچھ علم حاصل کروں۔ انشاءاللہ روز آخرت کو ہم جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے کتنا علم سیکھا، اس پر کتنا عمل کیا اور اس علم کو کتنے لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ علم کسی اور تک پہنچانا ایک بہترین تحفہ ہے، اور یہ زندگی کا خوبصورت تحفہ ہے جو کہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ میرے لیے دعا کریں کہ یہ سفر آسان ہو۔ مجھے یہ سفر اور یہ راستہ پسند ہے۔